مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام مہرین ذکریہ ہے اور میں دل سے شکر گزار ہوں پاسٹر سسل کا اور ان کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے زندہ پاک کلام کے لیے دعوت دی تاکہ میں خدا کی میٹھی باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم اپنی ہدایت کے لیے زندہ پاک کلام میں سے پولس رسول کا خط پہلا تسالونیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 18 آیت دیکھیں گے۔ ہر بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، خداوند کی یہی مرضی ہے کہ ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرو، کیونکہ جو اس کا زندہ پاک کلام ہے وہ اس کی منہ کی میٹھی باتیں ہیں، اور وہ خود زندہ ہے اور اس کی باتیں بھی زندہ ہی ہیں۔ جب ہم کلام کی روح سے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہماری جو روحانیت ہے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی روحانی تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کے حضوری میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک کام شکر گزاری ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ جب ہم اس کی مرضی کے مطابق شکر گزاری کرتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ ہماری روحانیت آگے بڑھتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان کی زندگی جو روحانیت پر قائم ہے، خاص طور ایک مسیحی انسان کی زندگی، ایک مسیحی شخص کی زندگی روحانیت پر قائم ہے۔ جب تک ایک مسیحی شخص روحانی طور پر مضبوط نہیں ہوگا، اس کی زندگی مسیحیت میں نہیں ہے۔ وہ نام کا کرسچن ہوگا لیکن وہ اس کی زندگی روحانی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو مسیحیت میں لے کے آنے کے لیے روحانیت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو خدا کی مرضی ہے وہ ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں شکر گزاری کے حوالہ سے تو بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ان چیزوں پر غور نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں تاکہ اچھے سے خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔ ہماری زندگی جو ہے وہ اس زندہ کلام پر مبنی ہے۔ جب تک ہم یہ زندہ کلام اپنی زندگیوں میں نہیں لیں گے تب تک ہماری زندگی خالی ہے۔ جب تک ہم اس کی مرضی کو پورا نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگی خالی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو بھرنا ہے۔ جس طرح ایک خالی گلاس کو پانی سے بھرا جاتا ہے اور اس میں جگہ نہیں رہتی گندے پانی کی، اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کو کلام سے بھرنا ہے، اس کی شکر گزاریوں سے بھرنا ہے، تاکہ اور کسی چیز کی جگہ نہ رہے۔ جب ہم اس کی پاک حضوری میں آ جاتے ہیں، اس کی معموری میں آ جاتے ہیں، تو ہماری زندگیاں سیراب ہو جاتی ہیں، سمندر بن جاتی ہیں۔ ہم ایسے انسان بن جاتے ہیں کہ کوئی بھی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ ہم ایک بھرا ہوا برتن ہے، ہم شور کرنے والا برتن نہیں ہوں گے۔ کلام میں لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو۔ خوشی، اطمینان، تسلی اور بلا ناغہ دعا صرف وہ انسان کر سکتا ہے جو روحانیت میں قائم ہوتا ہے۔ اور ہم اسی طرح زبور 100 اور اس کی 4 آیت دیکھیں گے۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور ہم کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ آمین۔ اس کے نام کو مبارک کہو، اس کا شکر کرو، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے گھر میں جاؤ۔ تو میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی زندگی برکت سے خالی نہیں رہے گی۔ آگے وعدہ بھی خدا نے ہم سے کیا ہے، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ جو انسان شکر گزاریاں کرتا ہے اور خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے، اس کی زندگی میں خدا جلالی کام کرتا ہے۔ خدا کی شفقت ہمیشہ سدا اس پر رہتی ہے، اور خدا اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں پشت در پشت تیری نسل کو برکت بخشوں گا۔ ہمیں آج ضرورت ہے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی، اپنی زندگیوں میں اس کی مرضی کو پورا کرنے کی۔ جب ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں اس کی وفاداری آتی ہے، جس سے ہماری روحانیت مضبوط ہوتی ہے۔ ہم جب اس کی وفاداری کو اپنی زندگیوں میں مانگ لیتے ہیں تو ہم بھی وفادار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا زندہ خدا وفادار ہے۔
جس طرح کے ماں باپ ہوں گے اس طرح کے بچے ہوں گے۔ میرے عزیزو، جب ہم اس کی شکر گزاریاں کرتے ہیں، اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں، اس کے نام کو جو عزت اور جلال دیتے ہیں، پرستش کے حوالہ سے عزت اور جلال دیتے ہیں، کلام کے حوالہ سے عزت اور جلال دیتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہمیں دنیاوی چیزوں کے لیے کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کے لیے جابس ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن ہمارا زندہ خدا جو ہمیں نیند ہی میں یہ ساری نعمتیں بخش دیتا ہے، اگر ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ملاکی نبی کی اگر کتاب دیکھیں 3 باب اور اس کی 8 آیت، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا، دائیکی میں اور ہدیے میں۔ پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ لکھا ہے پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ تمام کا مطلب ہے پہلے والدین، پھر ان کی اولاد، پھر آگے سے ان کی اولاد، اور پھر آگے سے ان کی اولاد، اور ایک قوم اور تمام لوگ۔ آج اگر ہم اپنے خدا کی حضوری میں شکر گزاری لے کے جاتے ہیں، ہمارے بچے شکر گزاری لے کے جائیں گے، ان کے بچے شکر گزاری لے کے جائیں گے، اور آگے سے ان کے بچے شکر گزاری لے کے جائیں گے۔ ٹھگنا صرف روپے پیسے میں، کلام میں نہیں، ہم وقت میں بھی اسے ٹھگتے ہیں۔ جب ہم اس کی شکر گزاری کو ٹھگ لیتے ہیں، شکر گزاری صرف ایک حال میں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بس خوشی میں اس کی شکر گزاری کریں، ہم غم میں بھی اس کی شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ غم میں ہمیں سانس آ رہی ہے، ہم پانی پی رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم غم میں پتہ نہیں کیوں لان تان سٹارٹ کر دیتے ہیں، ہم شروع کر دیتے ہیں خدا سے شکوے کرنا، گلے کرنا، اور وہ غیر ضروری باتیں کرنا جو ہمارے لیے ہیں ہی نہیں، وہ تو غیر قومی کرتی ہیں۔ ہمارے لیے صرف شکر گزاری ہے، اس کی مرضی ہے کہ ہم شکر گزاری کریں، اور کوئی بھی باپ اپنے بچوں کو پریشانی میں نہیں دیکھتا۔ جب ہم اس کی مشکلات پریشانی میں بھی شکر گزاری کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کے حضور شکر گزاریاں لائیں تاکہ وہ ان سے لطف اندوز ہو، وہ خوش ہو اور ہمیں برکت دے، ہماری نسلوں کو برکت دے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ اگر تو میرے حضور شکر گزاریاں لائے گا تو میں 7 نہیں 70 نہیں بلکہ 100 گنا تجھے پھل دوں گا۔ تو میرے عزیزو، آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب ہم 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے اسے دیتے ہیں تو باقی کے جو گھنٹے ہیں وہ ہمارا خدا ہماری حفاظت کرتا ہے، باقی کے 22 گھنٹے ہمارا خدا ہمیں حفاظت کرتا ہے، ہمیں سانس دیتا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں جو بہت سی پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے ان 2 گھنٹوں کے وسیلہ سے۔ تو آج ہم کیوں بھول جاتے ہیں، کیوں بڑبڑاتے ہیں، کیوں شکر گزاریاں نہیں کرتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی شکر گزاریاں کریں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور اپنے آپ کو اس کے تابع کریں، کیونکہ خداوند کی تسلی ہی تسلی ہے۔ اس کی شکر گزاری کرنا جو ہمارا خدا ہمیں دے دیتا ہے وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہمیں دے سکتی، چاہے ہمارے ماں باپ ہیں، چاہے ہمارے بہن بھائی ہیں، جو مرضی ہیں، ہمیں ایک دن کوئی کچھ دے دے گا، 2 دن دے دے گا، لیکن ہمارا زندہ خدا پشت در پشت ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جب ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی طاقت سے معمور کر دیتا ہے، وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے، ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ جب وہ اپنی مٹھی کھول کے ہر جاندار کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا ہی چیز ہیں۔ اس نے ہمیں تو اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہا ہے، اور جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، کوئی بھی جسمانی طور پر ایسا انسان نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھے۔ وہ تو چرند پرند کو دیتا ہے جو بوتے نہیں ہیں، کاٹتے نہیں ہیں، انہیں کھانا دیتا ہے، لیکن ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔
ہمیں اس نے اعلیٰ مخلوقات بنایا، ہم بھی سب کچھ کر سکتے ہیں صرف اس کی مرضی کو پورا کر کے۔ میرے عزیزو، ہر بات میں شرط ہوتی ہے، جب ہم ان شرطوں کو پورا کرتے ہیں تو تب ہی ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی ہمیں کچھ دینے سے پہلے شرط رکھتے ہیں، اگر تم یہ کام کرو گے تو ہم پھر دیں گے، کیونکہ انہیں ہمارے اچھے اور برے کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ہمیں کچھ چیز نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اگر وہ ہمارے لیے اچھی ہے تو پھر ہمیں ملے، اگر وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے تو خدا باپ تو اپنی مرضی کو پورا کر۔ لیکن ہم اس کے حضور اپنی ضد لگا لیتے ہیں، اور جب وہ بری چیز ہمیں ملتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا ہم نے تو تیرے حضور اتنی شکر گزاریاں کیں، پھر بھی تو نے ہمیں ایسا کیوں کر دیا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مرضی کو جانیں، کیونکہ وہی آسمانی باپ ہے جو ہمیں اپنے حضور چلنے کا فضل بخشتا ہے۔ اس نے ہمیں ہر چیز پر جو ہے وہ حاکم ٹھہرایا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، اپنی زندگیوں کو اس کے کلام کے مطابق لے کر چلیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں سے اس کا جلال ظاہر ہو، ہمارے بچوں میں سے، ہماری فیملیز میں سے اور ہماری قوم میں سے یسوع نام عزت اور جلال پائے، تاکہ جو آسمان پر ہمارا باپ ہے وہ ہم سے خوش ہو۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں گے اور دعا کریں گے تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اس کے مطابق چلیں، ہم اس کی مرضی کو سمجھ سکیں۔ اے قدوس رب الفاج، مہربان زندہ خدا، میرے بادشاہ، ہم تیری حضوری میں آ جاتے ہیں، تیرے پاک روح کی معموری کو مانگ لیتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب پر اپنا فضل والا ہاتھ بڑھانا، اور خدا باپ ہمیں یہ فضل عطا کرنا تاکہ ہم تیری مرضی کو جان سکیں، تیرے پاک روح کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کہہ سکیں، ہم تیری مرضی پر چل سکیں۔ ہمیں تو اپنی ہدایت سے مامور کر تاکہ ہم جان سکیں کہ تیری مرضی کیا ہے، اور ہم اسی طرح اپنی زندگی بسر کر سکیں، جس طرح اے میرے بادشاہ، میرے یسوع، تیری زندگی نمونہ ہے، اسی طرح ہماری بھی زندگی ایک نمونہ بن جائے۔ ہماری زندگیوں پر رحم کر، اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا، تیرا پاک روح ہماری زندگیوں میں جنبش کرے، اور ہم تیرے پاک کلام کو سیکھ سکیں اور اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔ یہ سب کچھ مانگتے پا لیتے تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے۔